بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کا ٹاپک ہے انسان اور آدمی۔ اس میں نے انسانوں کی 30 خصوصیت بتائی ہیں کہ واقعی انسانیت ہوتی کیا ہے۔ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے بہت تھے تو انسان کو اللہ نے درد دل کے لیے پیدا کیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہر پتھر تو ہے، مگر ہر پتھر حجر اسود نہیں ہوتا۔ ہر کتاب تو ہے، مگر ہر کتاب قرآن پاک نہیں ہوتی۔ قرآن پاک بھی تو ایک کتاب ہے نا۔ ہر پانی ہوتا ہے، مگر ہر پانی آب زمزم نہیں ہوتا۔ ہر چلنا ایک چال ہوتی ہے، چلنا ہوتا ہے، واک ہوتی ہے، مگر صفا اور مروہ کے درمیان چلنا کمال کی بات ہے۔ ہر چکر صرف چکر ہوتا ہے، مگر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا یہ تو کمال کی بات ہو گئی۔ اس طرح ہر قربانی صرف قربانی ہوتی ہے، مگر بقرہ عید پر اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو احد پہاڑ کے برابر سونا قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی بنی آدم ہے، مگر انسان کوئی۔ اسکول میں پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، مگر استاد اکا دکا۔ آدمی ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تھا نا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام تو انسان ہی تھے۔ اصل میں وہ جو سہیلیاں تھی زلیخا کی، وہ انسانیت کے معیار سے بہت کم تھی، اس لیے انہیں یوسف علیہ السلام فرشتہ لگے۔ انسانیت یہ ہے کہ زندہ درگور بیٹی کو نہیں کرنا، اس کا نکاح قرآن پاک سے نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنا جگر کا ٹکڑا سمجھنا ہے۔ اگر بیٹی بھی کمرے میں داخل ہوتی تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ انسانیت ہے۔ اس کی مناسب جگہ شادی کرنا، جائیداد میں اس کو حصہ دینا۔ انسانیت کی اگر میں مختصر تعریف کروں تو یہ کہ دوسروں کو پرائرٹی دینا، یہ انسانیت ہے، چاہے وہ آدمی ہو یا جانور کو بھی پرائرٹی آپ دیں۔ ایک بہت اچھا شعر یاد آ رہا ہے کہ پچھتائیں گے ایک روز کہ جب دھوپ پڑے گی، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ میں دوسروں کا احترام ہے تو آپ انسان ہیں۔ اگر آپ کی آواز میں نرمی ہے سب کے لیے، غریبوں کے لیے بھی، اپنے جو نوکر نوکرانی ہیں ان کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، تو آپ انسان ہیں۔ اگر آپ کی اخلاق میں رحم دلی ہے تو آپ انسان ہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنی ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی پرندہ پانی پی رہا، جانور پانی پی رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس سے گزرنے سے وہ بدک جائے گا یا اڑ جائے گا پرندہ، آپ اپنا راستہ بدل لیں، چینج کر لیں یا رک جائیں، اس کو پانی پینے دیں۔ یقین کریں اس بات پہ اللہ آپ کو بخش دے گا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے گلی میں سے کوئی ماں بہن گزر نہ سکے، اور پھر آپ میں اور گلی کے کتے میں فرق کیا رہ جائے گا۔ پرندوں کے لیے کوٹھے پر جو پانی رکھنا یا آپ کے گھر کی بچی کھچی روٹی نرم کر کے رکھنا، یہ انسانیت ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو کھائی ہوئی ہڈیاں ہیں، پھینکی ہوئی ہڈیاں، وہ آپ باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں، وہ آپ باہر پھینکیں تاکہ کوے کھا لے۔ کوئی بوڑھی جا رہی، اس سے بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، اس کا بوجھ اٹھا کے منزل پر پہنچانا انسانیت ہے۔ دوسروں کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی سمجھنا انسانیت ہے۔ اور اگر آپ اپنے نوکر نوکرانی کو ہوٹل میں لے کے گئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے، یا تو آپ اس کو لے کے نہ جائیں یا ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، جو خود کھائے وہی اس کو کھلائے۔ اور اگر نہیں ہے، جو بچہ ہے اس کو ساتھ لے اور اس کو دے دے، یا راستے میں کسی غریب کو دے دے، یہ انسانیت ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، وہ بلندی کسی کام کی نہیں کہ انسان اس پر چڑھے اور انسانیت کے مرتبے سے گر جائے۔ جو انسان کسی کے لیے سکھ ڈھونڈتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے سکھ کی بارش برساتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آئے۔ آدمی جا رہا ہے اور وہ پھس رہا ہے اور گر گیا، آپ ہنس پڑے، آپ انسانیت کے رتبے سے بہت نیچے جا گرے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو آپ کے اندر گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، اکڑ فخر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دولت اور عہدہ انسان کو عارضی طور پر ضرور بڑا کرتے ہیں، مگر انسانیت انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتی ہے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ انسانیت کیا ہے، اور آپ نے سب نے، میں نے یہ جتنی میں خصوصیت بتا رہا ہوں، میں نے اور آپ نے یہ خصوصیت اپنانی ہے۔
انسانیت یہ ہے نا کہ پرندے ہم نے خام خواہ قید نہیں کرنے، خام خواہ شکار نہیں کرنا. اور انسانیت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا تو احسان نہیں جتانا کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر آپ کے کام آیا تھا. انسانیت یہ ہے کہ گالی نہیں دینی، لان تان نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے تو آپ انسان ہیں. اور اگر کسی بحث میں اپنے مسلمان بھائی کو کوئی مجبوری نہ ہو آپ کی تو اس کو جتا دو. تھوڑا سا ہار جو، اس ہار میں جو مزہ ہے وہ جیت میں نہیں ہوگا. مسلمان بھائی سے ہارنے کا اپنا ہی ایک مزہ اور سکون ہے. کہتے بندہ بچا لو. مستنصر حسین تارڑ نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے آپ سے کرنے ہیں. نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تمہارا مذہب کیا ہے، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، کتنے رکھے. وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے. کیا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کیا تم بھوکے تو نہیں، کیا تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. اور اگر ایک اور بڑی زبردست بات بتاؤں کہ اگر دو مسلمان ملکوں کا مقابلہ ہے میچ کا، اگر آپ جیت گئے ہیں تو اتنی خوشی نہ منائیں کہ دوسرے رو پڑے. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوا تھا، پاکستان جیت گیا تھا تو پاکستانیوں نے اتنی زیادہ خوشی منائی، اتنی زیادہ خوشی منائی کہ میرا اپنا دل چاک ہو رہا تھا کہ اتنی خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ بالکل رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ بھی تو اپنے مسلمان بھائی ہیں. تو انسانیت کہاں گئی؟ دیکھیں، اگر آپ کی وجہ سے کسی آپ کے دوست بھائی دشمن کسی کا بھی اگر تنہائی میں آنسو نکل گیا، یقین کریں آپ انسانیت کے رتبے سے گر گئے. انسانیت یہ ہے کہ آپ کا اتنا اچھا ایٹیچیوڈ ہو کہ خدا، کوئی بھی انسان تنہائی میں خدا سے آپ کی شکایت نہ کر دے. انسانیت یہ ہے کہ نوکر سے بھی بیٹے جیسا سلوک کرو، دن میں 70 دفعہ معاف کرو. بیوی شوہر کو اپنا مجازی خدا سمجھے اور شوہر بیوی کو سر آنکھوں پر رکھے. ہر ایک سے صلہ رحمی کرنی انسانیت ہے. کسی سے قطع رحمی نہیں کرنی، تعلق نہیں توڑنا، کیونکہ تعلق توڑنے والا مسلمانوں کے لیے سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر بے شک دوسروں کا بھی قصور ہو تو انسانیت یہ ہے کہ صلہ رحمی کی خاطر خود اس سے سوری کر دو. یہ انسانیت ہے. کسی کو بہت زیادہ کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیس از مور پریشر دین پرفیکشن. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. دوسروں کو اس کی خامیوں سمیت قبول کر لو. اگر کوئی بوڑھا آدمی آپ کو کہانی سنا رہا ہے، آپ کا دادی اماں دادا ابو وغیرہ وغیرہ نانا، اور آپ نے کئی دفعہ پہلے سنی ہے، مت بتاؤ کہ میں نے پہلے سنی ہے، اس کا دل رکھ لو. اور لاسٹ پوائنٹ، اگر آپ کو ایگو اور ریلیشن شپ میں سے ایک چننا ہے تو جو آدمی ہوگا وہ ایگو چنے گا، جو انسان ہوگا وہ ریلیشن شپ چنے گا. کیونکہ ایگو آپ کو تنہا کر کے رکھ دے گی، لیکن ریلیشن شپ آپ کے مرتے دم تک اور موت مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے، خصوصیت اچھی لگی ہو تو اس کو اوروں سے ضرور شیئر کر دیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.